ہے کہ جو آتے ہیں ایک مقصد کو فالو کر کے جاتے ہیں. اسلام انہیں چاہتا ہے، ان کے ساتھ یہی وجہ ہے. بہت سارے ہیں، نقص زندگی کا کمال نہیں. اسی طرح جس طرح ہم نے عرض کیا کہ زبان ہے، زبان کا زوال بھی ہے، زبان کا کمال بھی ہے. یہ آنکھیں ہیں، اس کا زوال بھی ہے، اس کا کمال بھی ہے. یہ پیشانی ہے، اس کا زوال بھی ہے، اس کا کمال بھی ہے. یہ اسی طرح اعضاء و جوارے ہیں، ان کا زوال بھی ہے، ان کا کمال بھی ہے. زوال سے ہٹ کر ہم مانتے انہی کو ہیں جہاں پہ کمال ہی کمال ہے. اس وجہ سے یہی زبان ہے. یہی زبان اگر مختلف قسم کی لہویات میں صرف ہو جائے تو یہ زبان کا زوال ہے. یہی زبان ہے کہ ذکر علی عبادہ، یہی زبان ہے اگر وہ ذکر علی میں صرف ہو جاتی ہے تو یہ زبان کا کمال بن جاتا ہے. یہی زبان ہے اگر وہ تلاوت قرآن میں آ جاتی ہے تو یہ زبان کا کمال بن جاتا ہے. یہی پیشانی ہے اگر طاغوت کے سامنے جھک جائے تو یہ پیشانی کا زوال بن جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو یہ پیشانی کا کمال بن جاتا ہے. اس وجہ سے یہ بتانے کے لیے فقط کمال تک پہنچنا، اسے کیسے پہنچا جائے، یہ سب سے پہلی بنیاد جو بنا کرتی ہے وہ علم کی بنیاد ہوگا کرتی ہے. یعنی بغیر علم کے انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے. بغیر معرفت کے انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے. بغیر ایمان کے انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے علم کی منزل پر آنا ہوگا. علم کی منزل پر آنا ہوگا. یعنی علم، فقط علم انسان کے پاس ہو، فقط علم ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. علم بہت سارے، یونیورسٹی بھری پڑھی ہیں. علم، فقط علم ہو، اس کے ساتھ معرفت جڑی ہوئی نہ ہو. آپ آگے کے پڑھیں گے تب ہم آگے جائیں گے. علم بذات خود کیا ہے؟ علم جاننے کی منزل کا نام ہے. علم جاننے کی منزل کا نام ہے. معرفت پہچاننے کی منزل کا نام ہے. ایمان ماننے کی منزل کا نام ہے. انسان کا سودا علم کے ساتھ نہیں ہے، انسان کا سودا ایمان کے ساتھ ہے. اور ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک در علی پر نہیں آتا ہے. یعنی انسان کا کمال علم کے ساتھ فقط وابستہ نہیں ہے. میں اس کی مثال آپ کو ویسے دے دوں، عام سی مثال. علم کی دنیا یعنی علم، فقط علم، علم آ جائے انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے. علم یعنی جاننے کی منزل، معرفت یعنی پہچاننے کی منزل، ایمان یعنی ماننے کی منزل. اگر علم ہی باعث کمال ہوتا، فقط علم، فقط علم، توجہ کے ساتھ، اگر فقط علم باعث کمال ہوتا تو پھر وہ ہم سے آگے ہیں جو 14 صدیاں پہلے یہ سن چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ پیغمبر نے فرما دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. یعنی علم اگر ہوتا تو وہ تو ہم سے آگے ہیں علم کے میدان میں. اسی وجہ سے تو آگے بات پہ کیا کہا؟ بخن لکا یا علی، آج کے دن فقط اصبحتا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. کتنی بڑا نعرہ لگا دیا اور سوغات آج تک ملتی جا رہی ہے. اس وجہ سے کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ کہہ دیا مبارک ہو، مبارک ہو
اس وجہ سے کہ جو دل میں تھا وہ زبان پہ نہیں تھا، اور جو زبان پہ تھا وہ دل میں نہیں تھا. اس وجہ سے اب تک سوغات ملتی جا رہی ہے. تو بس اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے جو دل میں ہو وہی زبان پہ لاؤ، جو زبان پہ ہو وہی دل میں رکھو، اس طرف متوجہ کرنے کے لیے. تو بس کیا ہے، 14 صدیاں پہلے سارے علم کی دنیا میں تھے، لیکن معرفت کی منزل پر نہیں تھے، ایمان کی منزل پر بھی نہیں تھے. چونکہ انسان کے سودا اور انسان کا کمال فقط علم کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ معرفت اور ایمان کے ساتھ ہوا کرتا ہے. ایمان کے جتنے سٹیجز ہیں چلتے جائیں انسان. یہ ہے نا سٹیجز کس لیے بتائے گئے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام حرکت کا مذہب ہے، اس لیے کہ اسلام ایوولوشن کا مذہب ہے، اس لیے کہ اسلام ارتقاء کا مذہب ہے، اس لیے کہ اسلام فقط جمود اور رکود کا مذہب نہیں. جو کہتے ہیں ہاں اسلام ایک افیون ہے، بس اسلام کے نام سے نہیں، وہ حقیقت میں اسلام کو نہیں سمجھے ہیں. اسلام ہمیشہ حرکت کا مذہب ہے، حرکت کا مذہب ہے. کیا ہے؟ ایمان کے درجے پہ تم آ گئے ہو. اچھا ایمان کا درجہ کون سا ہے آپ کا؟ پھر اسلام نے کہہ دیا پہلے درجے پہ ہو، آ جاؤ دوسرے درجے پر. دوسرے درجے پہ آ گئے ہو، آ جاؤ تیسرے درجے پہ آ جاؤ. تیسرے درجے پہ آ گئے ہو، آ جاؤ چوتھے درجے پہ آ جاؤ. چوتھے درجے پہ آ گئے ہو. اتنا بلند ہوتا گیا ہے. اور دوسرے کو بتا دیا گیا مومن کو کہ اگر کوئی چوتھے درجے پہ بھی پہنچ جائے تیسرے درجے والے کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. تیسرے درجے والے کو یہ نہیں کہیں کہ آپ کیوں نہیں، بابا اس کی بساط نہیں ہے، ابھی آ جائے گا، آ جائے گا، اس منزل پر پہنچ جائے گا. چوتھے درجے پہ پہنچ گئے، 5ویں درجے پہ آ گئے. یہ درجے ان کے ہیں جو علی والے ہیں. یہ دوسروں کے درجات، وہاں تو درجہ شروع ہی نہیں ہوتا ہے. تو بات کیا کرنی ہے؟ بات ان پہ ہو رہی ہے. یعنی اسلام مذہب ہے کہ انسان آ جائے علم کی منزل پر، علم کے بعد آ جائے معرفت کی منزل پر، معرفت کے بعد ایمان کی منزل پر. ایمان کے پہلے درجے کو، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، چوتھے کو دیکھا، اور جب پہنچ گئے نا 8ویں اور 9ویں درجے پہ اور 10ویں درجے پر، اتنا عظیم کہ پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ یہ تو کامل الایمان ہو گیا. یعنی ایمان کی اس منزل پر پہنچ گیا ہے 9ویں اور 10ویں درجے پر. اور جس طرح بعض جگہ پہ کہ اتنا فرق ہوتا ہے ایک دوسرے درجے کا کہ حضرت ابو ذر اور حضرت سلیمان کے بارے میں فرق اتنا ہے کہ اگر سلیمان کا وہ ایمان کے جو اہل بیت کے بارے میں ہے اگر اس کا انکشاف ہو جائے اور وہ ابو ذر کو پتہ چل جائے، ابو ذر کہے کہ یہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو. یعنی اتنا درجے، ایک ایک درجے کا فرق ہے. تو بس وہ پہنچ گئے انسان کامل الایمان کی منزل پر. یا رسول اللہ یہ سلمان کیا پہلے مسلمان تھے؟ یا رسول اللہ یہ ابو ذر تو آپ کے عشق میں آ کے بے ذر سے بو ذر بن گئے. یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے تو ابتدا ان کی بڑے نقص سے تھی، بڑی ناتوانی سے تھی، بڑی کمزوری سے تھی، بڑی جہالت سے تھی، بڑی نادانی سے تھی. آپ نے اتنا بڑا انہیں عہدہ دے دیا کہ یہ تو کامل الایمان ہو گئے ہیں. لیکن جس کی ابتدا ہی علم سے ہو،